عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو۔ میرے دوستوں، اسی وجہ سے آج کی جو موضوع ہے ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے متعلق باتیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ الصافات آیات نمبر 99 تا 113۔ میرے دوستوں، آج ذی الحج کی 7 تاریخ اور عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو۔ میرے دوستوں، اسی وجہ سے آج کی جو موضوع ہے ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے متعلق باتیں اور کچھ قربانی کی مسائل۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش، ان کی جو امتحان تھے میرے دوستوں، کہ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اپنے قوم سے بیزار ہو کر، جب ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی اپنے قوم کو کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل، اللہ کی دوست ہے۔ تو ایک ان کی اہلیہ بی بی سارہ اور ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ باقی کسی نے بھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ یہ سورج کی پرستش کرنے والوں میں سے تھے، مشرک تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دعوات میں جو اسلام قبول کی ہے، ایک لوط علیہ السلام اور ایک ان کی اہلیہ
بی بی سارہ. پھر وہ تمام تر آزمائشوں کی بعد میرے دوستوں 7 سال تک قید میں رہے. اس کی بعد ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں جاتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہ مجھے راہ دکھائے گا. اے پروردگار بخش دے مجھ کو نیکوں میں سے کوئی بیٹا. 80 سال عمر ہو چکی. حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. فبشرناہ بغلام حلیم، پھر اللہ رب العزت نے بشارت دی ان کے ایک لڑکے کی جو نہایت ہی بردبار تھا. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. جب وہ پہنچا اس کی 7 تک بدو کی عمر کو، تو اس نے کہا ہے میرے بیٹا بے شک میں دیکھتا ہوں خواب کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. دیکھو تم کیا خیال رکھتے اس کی متعلق، تمہارے کیا سوچ ہے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر قسم بقسم کی آزمائشیں، قسم بقسم کی امتحان، پھر اپنے قوم سے بیزار ہو کر خود ان کی والد بھی آ جاتا، وہ بھی مشرکوں میں تھے، کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کی. تو ایک بانجے جو حضرت لوط علیہ السلام اور ایک اہلیہ حضرت بی بی سارہ، ان دونوں نے اسلام قبول کی. بالآخر قوم سے بیزار ہو کر نکل پڑے تھے، میں اللہ کے راستے کی طرف نکلتا ہوں، وہ مجھے راہ دکھائیں گے. پھر راستے میں اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں سفر کی حالت میں، اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دیجیے، جبکہ ان کی عمر 80 سال ہو چکے. میرے دوستوں یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی ایک امتحان آزمائش تھے. اپنے اہلیہ کو کہہ دی کہ آپ بیٹے کو سرما وغیرہ لگا دیں، بال وغیرہ کنگھی کر دیں، اچھے کپڑا پہنا دیں، میں ان کو ضیافت میں لے کے جاؤں. بیٹا بھی تیار ہو گئی. ابھی تک ذکر نہیں ہوا باتوں کی. کس عمر میں؟ جب 12-13 سال کی عمر ہو چکے ہیں بیٹے کی. اب صفے مروہ کی سائٹ جب دوڑتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، بیچ میں ہاری نشان آتے ہیں. اب سمجھ لیں کس وقت میں دوڑتے ہیں، جب یعنی چلنا پھرنا دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ کم عمر میں اتنے نہیں، 12-13 سال عمر میں دوڑنے لگے. اور پھر اس عمر میں اللہ رب العزت انہیں خواب دکھاتے ہیں، کہتے ہیں قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے کو اس وقت میں کہنے لگا کہ جب باپ بیٹے پہلے اپنے آستین کے نیچے رسی چھپا کر رکھے، ماں کو کہہ دی کہ آپ اس کو سرما لگا دیں، بال کنگے کر دیں، اچھے خوبصورت قمیص پہنا دیں. میرے دوستوں باپ بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، اور ادھر سے شیطان کی دکھے، کیونکہ اس سے پہلے شیطان نے ان مشرکین کو اپنے احاطہ میں لے کر بڑے دکھے دیتے رہے. بالآخر ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دی. اب اس میں بھی لگے ہوئے کہ کسی بھی صورت سے باپ بیٹے دونوں کو بھڑکا دے، آزمائش میں کامیاب نہ ہو. اب تھوڑی آگے چلتے رہے تو کہنے لگا آئے میرے والد اب مجھے کہاں لے کے جا رہے؟ تو کہنے لگا
قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے بیٹا میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے، تم کیا سمجھتے اس کے بارے میں، کیا تمہارے فکر ہے؟ اب وہ بچے تھے کم عمر کی، مگر اللہ نے ان کو بھی نبی بنانا تھا میرے دوستوں۔ اب ان کے اندر بھی یہی سمجھداری، کیا میرے باپ آپ نے جو خواب میں دیکھے ہیں کہ یہ خواب نبیوں کی کیا ہوتے ہیں، بھائی یہ بھی یہی ہوتی ہے۔ کہنے کہ ماں تؤمر، کہ میرے والد آپ کر ڈالیے جو کچھ اپنے خواب میں دیکھیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اب یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ کے اوپر بات کو سپرد کر دی، کیونکہ میرے قابلیت نہیں ہے کہ میں اپنے مرضی سے اللہ کے حکم کو مانوں، چاہیں گی تو اللہ کی ذات نے چاہا تو یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی سپرد کر دی، اللہ کی ذمہ میں ڈال دی یہ بات کہ میں تو تیار ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر سے شیطان کی دھوکے اور کہنے لگا میرے والد آپ جلدی کریں، ایسے نہ کہ شیطان ہمیں دھوکا دے دے۔ باپ بیٹے دونوں شیطان کو پتھر مارنے لگے کہ بھائی جی اب میرے دوستوں بیٹے کے شرط کیا ہے کہ ایک نمبر کہ میرے ہاتھ پاؤں کو صحیح طریقے سے بڑھ لیں، دوسری نمبر کہ مجھے کروٹ سے لٹا دیں، چھری کو تیز دھار کر لیں، اور مجھے کروٹ سے لٹانے کا مقصد یہ ہے کہ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کی چہرہ آمنا سامنا نہ ہو، کہ ایسے نہ ہو کہ باپ بیٹے کو دیکھے بیٹے باپ کو دیکھے، شفقت پدری جو ہے یہاں پر شفقت نہ کر لے، کہ باپ بیٹے کی محبت سے یا بیٹے باپ کی محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر اس قربانی کو کر نہ پائے۔ میرے دوستوں اسی وجہ سے کہا کہ مجھے کروٹ سے لٹا دینا۔ دوسری نمبر میرے دوست، تیسری نمبر کہا کہ جو میرے کپڑے ہیں یہ میرے والدہ محترمہ کو پہنچا دینا۔ اب دیکھو بھائی شیطان کی دھوکے، سب سے پہلے بی بی ہاجرہ کی طرف جاتی، کہنے لگا بڑھیا کی شکل سے ایک عورت خوبصورت حسین بن کر وہاں پہنچے، وہ میرے بہن آپ کو معلوم ہے شیطان کہ تجھے معلوم ہے کیا کہ تیرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بولے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو وہ تو ضیافت میں جا رہا ہے۔ بولے نہیں ضیافت میں نہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہ باپ بیٹے کو کبھی ذبح کرتے؟ بولے نہیں، اصل میں بات کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ بولے اللہ کی حکم ہے۔ تو بولے اللہ کی حکم ہے تو بس ختم بات ہے۔ جب اللہ کی حکم ہے، میرے اسماعیل جیسے ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ پر قربان ہے، پھر تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان کو اس امتحان میں بھی یقیناً کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب وہ شیطان بڑھیا کی شکل سے آ کر ان کی اہلیہ کو بھڑکانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو بھڑکانے کی کوشش کی، یہ دکھ شیطان دینے کی کوشش کی۔ ادھر سے بچے کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جاتی، کہتے ہیں کہ بھائی تیرے باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے پتہ ہے؟ بولے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بولے تجھے ذبح کرنے کے لیے۔ بولے جو ذبح کرنے کے باپ بیٹے کو کبھی ذبح کرتا ہے؟ بولے بات یہ نہیں، شیطان کبھی سچ بولتا ہے کبھی نہیں، مگر اللہ کی حکم یہاں شیطان نے جھوٹ نہیں بول پایا، اس نے بھی سچ بول دی اس جگہ پر۔ کہنے لگا نہیں، اصل میں بات یہ کہ اللہ کی حکم ہے، اللہ کی حکم ہے، اللہ نے حکم فرمایا کہ تجھے ذبح کرنے کے لیے۔ تو پھر کہنے لگا کہ میں جیسے اسماعیل ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ پر قربان ہونے کے لیے نہ قربان کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جب کہہ دیا، کیونکہ شیطان نے اب سچ بتا دی میرے دوستوں، سچ بتا دی شیطان نے، کہ کبھی بھی شیطان سچ نہیں بتاتے ہمیشہ۔ اب دیکھنا بھائی کسی کو جنات نے اگر پکڑ لی اور بولتا ہے کہ بھائی تیرے نام کیا ہے، الٹا ہی بتائے گا۔ بھائی بہنیں کتنے الٹا بتائے گا کہ جا رہا ہے، بلا ہاں جا رہا ہوں، حقیقت اور کچھ ہے، کیونکہ یہ بھی
जिन्नात की नस्लों में से एक नस्ल है इब्लीस। असल में जिन्नात है, अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को बनाया और इब्लीस जिन्नात की नस्ल में से है कि जहन्नम के आखिरी तबके में एक शेर और बढ़िया की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों बाहमी जुफ्त हुए तो अल्लाह ने इब्लीस को बनाया। अब इब्लीस आदम औलाद के पीछे हाथ धो के लगे हुए, आदम औलाद के पीछे हाथ धो के लगे हुए। अब इनकी साथ क्या होगा भाई, अब इनके दुखे में लगे। आप कहने लगा इस्माइल ऐसा हजरत इब्राहिम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहान में अल्लाह को कामयाब करना, बाप बेटे दोनों साथ में चले। मेरे दोस्तों, माँ ने सुरमा लगा के बच्चों को कंगी करके तैयार कर दी। अल्लाह ने फिर फरमा दिया मेरे दोस्तों कि फलम्मा बलगा व तल्लहु लिलजबीन व नदैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्जिल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। उधर से आवाज आई मेरे दोस्तों, बाप बेटे दोनों एक दूसरे के, अब्बा जल्दी करें आप मेरे वालिद मोहतरम, देर ना करें, शैतान धोखा ना दे ना। और बाप भी तैयार हो गए, छुरी बड़े तेज है, जबा होते नहीं है। मेरे दोस्तों, छुरी कहते हैं मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के तुझे एक दफा हुक्म फरमाते हैं, मुझे 70 मरतबा मना फरमाते हैं, तो मैं काटूं तो कैसे काटूं, मेरे अख्तियार में नहीं है, मैं जवाब नहीं कर सकता हूं, मेरे अख्तियार में नहीं है। अल्लाह तुझे एक मरतबा हुक्म फरमाते हैं और मुझे 70 मरतबा मना फरमाते हैं, तो मैं कैसे अपना काम करूं। मेरे दोस्तों, उसी के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या लगा लेकर आया भाई, दुम्बा भेड़ ला के जन्नत से पेश कर दी है। पीछे से आवाज आने लगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।